جو ہم ٹی وی کے اوپر سر انہوں نے بات کی کہ وہ فیمنسٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہم ٹی وی کے بارے میں جو ان کی آبزرویشن ہے جی اس پر میں تبصرہ کروں تو میں کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. جی میں ضرور چاہوں گا سر. ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. اس نے اچھا کام کیا تھا. فردوس صاحب کو نہیں پسند آیا ہوگا تو ایک آدمی کی رائے جو ہے وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتی نا جی. تو کیا پہلے بھی کچھ اس طرح کی ان کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی لڑائی کبھی ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا پہلے مطلب شروع سے کچھ؟ فردوس جی کیا آپ کی ہنسی کا میں کیا سمجھوں سر؟ مطلب اس سے میں کیا لوں مطلب سر؟ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا ہے وسیم عباس صاحب کا. ایک دفعہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی متنازع باتیں یا متنازع ایشوز ہیں جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. فردوس جمال صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے ماہرہ خان کے اوپر، اور انہوں نے عمران اشرف صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے. عمران اشرف صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا ایکٹنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ جن لوگوں کو ایکٹنگ کا شوق ہے وہ لازمی دیکھیں. فرق بتایا انہوں نے. پھر جو ان کے اپنے پسندیدہ میں کون ہیں، انہوں نے ایک جونیئر کی تعریف کی ہے اور اس جونیئر کی اتنی تعریف کی ہے کہتے ہیں کہ وہ والا کردار جو تھا وہ میں بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ کس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. پھر آفتاب اقبال صاحب کا شکوہ جو ہے وہ بھی ہے. انہیں آفتاب اقبال سے انہیں بھی ایک شکوہ ہے کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے عنایت حسین بھٹی صاحب، ان کی ایک غلط انفارمیشن تھی، جو معلومات ٹھیک نہیں تھیں وہ آفتاب اقبال صاحب نے کی. تو انہوں نے کیا شکوہ کیا آفتاب اقبال صاحب سے یہ بھی دیکھیے گا. سلطان رائی صاحب کے اوپر بات کی ہے. سلطان رائی صاحب کے اوپر کیا بات کی ہے انہوں نے، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. پھر انہوں نے ندیم بیگ صاحب کے حوالے سے بات کی، جو ہمارے مایہ ناز اداکار ہیں ندیم صاحب، اس پہ بات کی ہے. پھر ایک ہم نے فردوس جمال کے اوپر پابندی ہم ٹی وی پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کی ہے. کراچی سے لاہور، کراچی اور لاہور کا جو فرق ہے، کوئی پریجوڈیس یا کوئی تعصب، اس پہ انہوں نے بات کی ہے. اور پھر کچھ ریپڈ فائر ہے جس میں صبا پرویز اور سمینا پیرزادہ، صبا پرویز جو کہ ان کی سابق کا اہلیہ بھی ہے. پھر عمران اشرف اور حمزہ عباسی، سجل علی اور ہیرامانی اور مہوش حیات اور جو باقی ہیں یہ ماہرہ خان وغیرہ، ان کے اوپر بات کی ہے. صبا قمر کی بات کی ہے. اور کافی سارے ایشوز ہیں. فلموں کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو فلموں میں وہ ان کا اپنا تھا، جو کہ انہوں نے فلم میں بھی کام کیا ہے. تو ناظرین، پروگرام کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اس انٹرویو کے بھی 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وسیم عباس صاحب، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر میں باقی کویشچنز پہ بھی آتا ہوں لیکن کیونکہ آج کل میں ذرا شروع آج کے اور ماضی کے ڈرامے سے کرتا ہوتا ہوں. بڑا کہا جاتا ہے سر کہ ابھی لکھنے والے شاید اتنے نہیں ہیں، یا کریکٹرائزیشن اس طرح کی نہیں ہو رہی، یا کام اس طرح کا شاید نہیں ہے. تو آپ کس کے اوپر ٹیک کیا ہے سر؟ کیونکہ آپ بڑے سینئر اداکار ہیں، آپ نے فلموں میں بھی کام کیا، ڈرامے تو آپ کے کمال کے ڈرامے ہیں پرانے بھی. سر میرا یہ خیال ہے کہ اچھے برے اسکرپٹس پہلے بھی آیا کرتے تھے. جی، جس زمانے میں ہم کام کر رہے تھے وہ ارلی 80s کا زمانہ ہے. جی 40 برس ہو گئے اسے. جی، کوئی تھوڑا وقت تو نہیں ہے. جی، تو اس میں بھی اس وقت بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسکرپٹس آیا کرتے تھے اور بیچ میں کمزور بھی آ جایا کرتے تھے. جی، بہت سارے سیریلز ایسے ہیں جو اس زمانے میں بھی، جبکہ لوگوں کے پاس صرف پی ٹی وی کی چوائس تھی، جی، وہ ان نوٹسڈ چلے گئے. تو وہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے کمزور اسکرپٹس ہوں گے. جی بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تنقید صرف اس حوالے سے کرنا کہ آج کل ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. آج کل تو دیکھیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یقیناً سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بہت زیادہ ڈراموں کی ضرورت ہے. اینڈ گڈ فار ایوری بڈی. Good for me, good for the writers, good for the co-actors, the channel itself, cast, جو لیڈنگ ایکٹرز ہیں، سپورٹنگ ایکٹرز ہیں، پوری کمیونٹی کے لیے، پوری فیلڈ کے لیے بہت اچھی بات ہے نا جی. جی. اب جب اس قدر کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو کوالٹی سفر ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. صحیح. مطلب ایک چینل نے ایک دن میں 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک سلاٹ بھرنا ہے. جی. انہیں اس کی ضرورت ہے.
جی جی اس پہ وہ سوپ چلائیں, وہ کامیڈی چلائیں, وہ سیریل چلائیں, وہ کچھ بھی کریں, جی جی, یو نو دے ہیو ٹو ڈو اٹ نا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا سر. نہیں صحیح. اور سر ایسا نہیں ہے. اب بھی بہت زبردست اسکرپٹ بھی آ رہے ہیں بیچ میں, جی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اسکرپٹس بھی آ رہے ہیں. ہاں اب اس وقت کے اشفاق احمد کوئی نہیں ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور امجد سلام امجد یا اصغر ندیم سید یا حسینہ آپا, دیکھیے یہ مطلب مگر بہت زبردست ڈرامے جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں. بڑے اچھے رائٹرس ہیں, بہت اچھے رائٹرس ہیں. کچھ اسکرپٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بہت ویک ہوتے ہیں. اور ان میں سر ان کے اسکرپٹ میں کردار سازی ویسے ہی ہوتی جیسے امجد صاحب یا اشفاق صاحب کرتے تھے, یا کوئی فرق ہے؟ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ امجد صاحب کے ڈرامے جو ہیں وہ تو بالکل ڈفرینٹ نوعیت کے پلے ہوتے تھے. جی جی, وہ تو بہت ہی, ہم اسے ایک کمرشل پلے کہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت مناسب لفظ ہوگا اس کے لیے. جی, کیونکہ وہ ہر طرح کا مسالہ ڈالتے تھے بیچ میں. شروع کرنے والوں میں سے بھی شاید ہر طرح کا مسالہ ڈالتے تھے. ان کے سیریلز میں آپ کو ایک فیوڈل بھی ملے گا, آپ کو تھوڑا تھرل ملے گا, تھوڑا ایکشن ملے گا, ڈراما ملے گا. دہلیز اور رات میں تو دہلیز رات میں اور ایک اور ڈراما تھا, اور دن تینوں میں ایون وہ ایک بیچ میں کامک کیریکٹر بھی ضرور رکھتے تھے. جی, ایک لائٹر کیریکٹر ضرور رکھتے تھے. تو وہ ان کا سٹائل جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. آج تھوڑا ایک انفارچونیٹلی یہ کہہ لیجئے کہ ہم صرف ایک طرف چل پڑے ہیں, باقی کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں سب لوگ. معلوم کیوں, جبکہ ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈرامے بنائیں, مختلف ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ایک صرف آپ ایک ایموشنل لو سٹوری ہی دکھائیں یا سنائیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں سر لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کانٹینٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں. جی جی, اور اگر سر پچھلے کچھ ڈرامے دیکھیں, جس طرح خود آپ کا ڈرامہ لال عشق یا لنڈا بازار تھا, اس کا سر باقی اس کا جو فلیور تھا ان ڈراموں کا, یا میں مر گئی شوکت علی میں تھوڑا فلیور جو تھا اس کا, سر جو کراچی کے اندر جو کام ہو رہا ہے, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں یکسانیت کی بات کر رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا آپ کو نظر آیا. میں صرف اس وجہ سے جانا چاہ رہا ہوں, جس طرح کوئٹہ میں کام ہوتا تھا, کوئٹہ کا فلیور آتا تھا, پشاور اسٹیشن کا کام ہوتا تھا, وہاں کا آتا تھا, اسلام آباد چلو نہ 3 میں تھا نہ 13 میں, لیکن لاہور اور کراچی کا تو زبردست مقابلہ ہوتا تھا. وہ چیز کہیں مسنگ نہیں ہے سر؟ نہیں, وہ اب وہ بات نہیں ہے نا جی, لاہور کراچی کا تو مقابلہ نہیں ہے نا. جی جی, ہاں. لیکن آپ جو لنڈا بازار کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا ہٹ تھا. جی, بہت ہی بڑا ہٹ تھا. لنڈا بازار اس وقت کا بہت بڑا ہٹ پلے تھا. بہت زیادہ سر, بہت زیادہ. جی جی, تو وہ بھی تو ایک ڈفرینٹ پلے تھا نا جی. جی, وہی میں کہہ رہا ہوں, بالکل. اس میں بھی بہت زیادہ ایکشن تھا اور ایک بہت زبردست لو سٹوری چل رہی تھی ساتھ. تو سر آپ یہ کہیں گے کہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب بات اگر آئی گئی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو تھے وہ کہیں پرانے جو رائٹر تھے ان سے ان کے مطلب وہ کہہ لیں کہ وہ جا رہے تھے, یہ آ رہے تھے, تو ان سے انسپائر بھی بندہ ہوتا ہے نا. اب وہ چیز نہیں ہے سر جو نئے والوں میں ہے, مطلب نہ وہ جملوں سے اس طرح کھیل سکتے ہیں شاید, نہ وہ کردار کے اندر اس طرح کا کردار سازی جو جنگل میں نور الہدیٰ شاہ نے کی, دہلیز کی جیسا پہلے ذکر ہو گیا, پھر وارث ڈرامے کا ذکر ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں سر کہیں مسنگ کہ بالکل نئے آنے والوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں, ان کی کوالٹیز کم. ایکچولی میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے جی کہ دیکھیے نا, خلیل سے میری بہت دوستی ہے. جی جی, بہت ہی میرے ان دوستوں میں سے ہے جو اکثر رات کے 3 بجے بھی مجھے فون کر دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک, صحیح. جی 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 جی, میں بھی کر سکتا ہوں. جی جی, مطلب کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے. خلیل ایک میں سمجھتا ہوں ایکسیپشنل کیس ہے, کیونکہ خلیل نے ہر طرح کا ڈرامہ لکھا اور پروو کیا.
ٹھیک ہے, یعنی ان کو رائٹر کا ورک اسٹائل وہ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی جی. آپ اگر خلیل کے ڈرامے دیکھیں نا, آنیسٹلی اسپیکنگ خلیل کے بہت سارے نظریات سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے جی جی, لیکن خلیل کے ٹیلنٹ پہ تو کوئی تبصرہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بالکل وہ ایک بہترین رائٹر ہے, ہر طرح کا پہ لکھا اور پروو کیا. بالکل صحیح ہے. تو بلکہ میں نے ذاتی طور پہ میں نے کوئی تقریباً خلیل کے 3 ڈرامے جو ہیں وہ 3 سیریلز جو ہیں ان میں کام کیا ہے, اور بڑے مختلف تھے. وہ لنڈا بازار کا تو آپ نے احوال بھی بتایا تھا نا, قادرے کا ڈرامہ دیکھ لیں جا کے, وہ ریزا ریزا, اگر آپ نے وہ مجھے یاد ہے وہ قصہ بالکل آپ نے وہ قصہ جو ہے وہ ایکچولی خلیل نے ہی سنایا تھا. صحیح. اچھا سر, جس طرح ابھی ہم نے اسکرپٹ کی اور لکھنے والوں کی بات کی آج اور ماضی کی, سب بڑی بات ہوتی ہے ہمارے, بلکہ ہمارے والدین بھی کہتے تھے یار کام کرتے تھے تو ہم کرتے تھے, محنت کرتے تھے تو ہم کرتے, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یار کام کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ تو کسی کام کے نہیں. یہ والی چیز سر, آپ سر سینئر اداکار ہیں, نئے کے ساتھ بے تحاشا کام کر رہے ہیں, نئے لوگوں کے ساتھ, تو کہیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نئے اداکاروں میں بھی وہ جذبہ جنون کہیں ہے یا مسنگ ہے سر؟ دیکھیے سر, گزارش یہ ہے کہ اس وقت کام جو ہے, جو ہب ہے بزنس کا, وہ کراچی ہے. جی جی جی. اور کوئی اس میں برائی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ لاہور میں تھی جی, تو بے شمار ایکٹرز جو ہیں وہ یہاں آئے. جی, ہر جگہ سے یہاں آئے, یہاں رہے, بہت عزت کمائی, بہت نام کمایا, اور بہت اچھی بات ہے. ہمارا ملک ہے, یہ شہر ہو یا وہ شہر ہو, بھارت. آپ نے بات کی آج کے لڑکوں کی, دیکھیے بہت محنتی لڑکے ہیں. آپ کے انٹیریئر سندھ سے, آپ کے پنجاب سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, ہر جگہ سے لڑکے آ کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اسی میں سے سٹار نکلتے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ آج کے لڑکے محنت نہیں کر رہے, یہ تو بالکل غلط ہوگا. سراسر خدا معلوم محنت اور کس چیز کا نام ہے. جی جی. کسی جگہ پر آ کر اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں آنا, اور وہاں آ کے سیٹل ہونا, پھر کام تلاش کرنا, یہ اگر اسے ہم اگر اسٹرگل نہیں کہتے تو پتہ نہیں پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج سے 50 سال پرانے ایکٹرز کے بھی اگر انٹرویوز سنے ہیں تو ان سب کے کریئر کا آغاز اسی طرح سے ہوا. صحیح ہے, بالکل صحیح. دوسرے شہروں میں آئے ہیں, انہوں نے اسٹرگل کی ہے, آ کے وہ پیدل چلے ہیں, انہوں نے کھانے پر کمپرومائز کیا ہے. آج کے لڑکے بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور سر آپ بینگ اے سینئر, آپ نئے آنے والے جو جونیئر یا جو آپ سے بعد میں آئے ہیں ان کو دل کھول کے ان کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں تو بے پناہ تعریف کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ بات کہی جاتی ہے ایکٹنگ کے حوالے سے کہ آج وہ ایکٹر نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جو, فہد مصطفیٰ آج کے دور کا ہی ایکٹر ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے, میں نے اس کی ایک فلم دیکھی ماہ میر, جی, اور میں فدا ہو گیا اس میں. اچھا, صحیح. اور میں آج تک اس کی اس پرفارمنس کی میرے دل میں اتنی قدر ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا. اور کہتا ہوں کہ میں اگر عمر کے اس حصے میں ہوتا اور مجھے اگر اس طرح کا کیریکٹر ملتا تو شاید میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن. اچھا, یہ سر آپ
آپ وسیم عباس صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں بالکل اپنی مکمل ایمانداری سے یہ بات جی تو سر لگے تو اپنا فہد مصطفیٰ صاحب کے ساتھ ہی میں عمران اشرف پہ آ جاتا ہوں. سر بڑا ایک طرف تو سہیل احمد جیسے سینئر فنکار تھے, انہوں نے بڑی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا رانجھا رانجھا کرتی جب دیکھا تو بھولے کا کریکٹر آپ نے اگر نہیں بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ نے تذکرہ ضرور سنا ہوگا اور یا کہیں ہو سکتا ہے اس کے کلپس وغیرہ بھی دیکھے. نہیں میں نے دیکھا ہے. اچھا پھر تو زبردست ہے. بالکل عمران اشرف بالکل میرے بچوں کی طرح ہے, میرے بہت کلوز ہے, بلکہ جب اس کے گھر ولادت ہوئی, اس کا بیٹا جب پیدا ہوا تو اس نے پہلا فون اپنے والد کو کیا اور والد اٹھا نہیں سکے تو دوسرا فون اس نے مجھے کیا. اچھا اور مجھے فون کر کے اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ایک میرے ابا نے تو فون نہیں اٹھایا تو ایک دوسرا بھی تو ہے جسے میں اپنا باپ کہتا ہوں. ٹھیک نہیں وہ سر آپ کے ساتھ تو میرے خیال میں جس طرح ہے, میں چونکہ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی تھی, فردوس جمال صاحب نے تنقید کی تھی ان پہ, تو جس کے جواب میں آپ کا تو شاید وہ تو تنقید جنہوں نے اتنی شدید الفاظ میں کی تھی ان کو بھی انہوں نے جواب کچھ اسی قسم کا دیا تھا کہ نہیں آپ سینئر ہیں, لیجنڈ ہیں ہمارے. تو لیکن ہاں میں سر جس طرح عمران اشرف کا آپ نے کیونکہ فارچونیٹلی وہ ڈرامہ بھی دیکھا ہوا ہے, اب آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں, تبصرہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے سر لاسٹ ٹائم میں نے ایک انٹرویو کیا فردوس جمال صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جو پولا تھا, پہلے تو انہوں نے کہا جی پولا اور بھی بہت لوگ بنے, میں نے کہا جی بنتے سارے ہیں لیکن کون کتنا بہتر بنا ہے یہ اس کا جواب ہوتا ہے کہ کون کتنا بہتر. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایکٹ کیا, بہیو نہیں کیا. پھر میں نے ضمنی کویسچن بھی کیے اس میں, تو مجھے ذرا تھوڑا سا سر آپ بتائیں اس کا کیا ہے یہ ایکٹ اور بہیو کا, اور کیا وہ آپ کو لگا کہ انہوں نے صرف ایکٹ کیا اور بہیو نہیں کیا؟ دیکھیے ہم تو ایکٹر کو اسکرین پہ ایکٹ کرتے ہوئے ہی دیکھ سکتے ہیں, جو ہمارے جو ویورز ہیں جی وہ تو اسے آبویسلی اسکرین پر ہی دیکھ سکتے ہیں, اور اسکرین پر وہ ایکٹ کر رہا ہے. اب اگر اسے عام زندگی میں بھی اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہی ہو جائے تو وہ تو میرا خیال ہے اس کے لیے مشکل ہی ہو جائے گا کہ وہ سڑکوں پہ بولا بن کے پھر رہا ہو, اس میں اتنا لیو کر رہا ہو. جب وہ ایکٹ کر رہا ہے, دنیا نے اس کی بہت تعریف کی, میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی وہ پرفارمنس ہے جس سے اس کے لیے ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو گیا. تو آپ اس پر ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو اس نے بہت شاندار کام کیا تھا. اچھا صحیح, بہت شاندار کام کیا تھا. وہ مطلب کچھ سین تو اس میں پرٹیکولرلی اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ کیے تھے. صحیح. تو ہی از اے ویری گڈ ایکٹر, اس نے اچھا کام کیا تھا. فردوس صاحب کو نہیں پسند آیا ہوگا تو ایک آدمی کی رائے جو ہے وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتی نا جی, ان کی رائے ہے. جی اس لگے اتھوں مجھے سر پھر کیونکہ اتفاق کہہ لیں کہ ماہرہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی فردوس جمال کے جو کمنٹس تھے وہ کچھ ایسے تھے جس پہ بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی, تو جس میں انہوں نے کہا کہ اداکارہ پھر وہ ماں یا ماڈل زیادہ ایج وغیرہ وغیرہ, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پہ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر, ماہرہ خان کے حوالے سے بھی؟ نہیں, آپ نے ان سے ماہرہ خان کے بارے میں سوال پوچھا تھا؟ نہیں, اس میں پریویس انٹرویو میں. جی آپ نے اپنے انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا؟ ان سے وسیم فردوس جمال صاحب سے؟ جی پوچھا, میں نے پوچھا. تو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میرا اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا, میرا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا. وہ کہہ رہے تھے. پھر آگے جا کے میں نے پوچھا, جس ٹائم میں نے ریپڈ فائر میں ان سے پوچھا, میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا, میں نے کہا جی آپ کو عائزہ خان یا ماہرہ خان, تو انہوں نے کہا جی دونوں ایک جیسی ہیں. میں نے کہا دونوں ایک جیسی کیا ہے, اچھی یا ایوریج؟ میں کہا نہیں اچھی اداکارہ, یہ انہوں نے کہا تھا. تو ممکن ہے اب انہوں نے کوئی ماہرہ کی ایسی پرفارمنس دیکھی ہو جو انہیں پسند آ گئی ہو. اچھا, تو ان کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہو, کیونکہ پہلے تو ان کی رائے اس کے بارے میں ذرا ڈفرینٹ ہی تھی, جو میں اسے ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا.
لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ رائے کیا تھی. جی جی. تو اس کے بعد کوئی مائرہ کی پرفارمنس انہوں نے دیکھی ہوگی اور انہیں احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے شاید غلط کہا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایک اچھی اداکارہ ہے. مطلب پہلے تو وہ اس کو اداکارہ مان ہی نہیں رہے تھے. جی ٹھیک. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ماڈل ہے بس. جی ٹھیک صحیح. اور سر چلے لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم ٹی وی کے اوپر سر انہوں نے بات کی کہ وہ فیمنسٹ ہے، ایک تو یہ کہا، دوسرا یہ کہا کہ لاہور اور کراچی کا چکر ہے، وہ جو پابندی، اس پہلے پابندی کے حوالے سے چلیں بتا دیں، باقی لاہور کراچی میں بعد میں آتا ہوں کہ پابندی لگنی چاہیے سر اس طرح. دیکھیے نہیں، خیر پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، اس کے تو ہم حق میں نہیں ہیں. جی جی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ان کی جو ہم ٹی وی کے بارے میں جو ان کی آبزرویشن ہے جی جی اس پر میں تبصرہ کروں تو میں کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. جی جی میں ضرور چاہوں گا سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ٹی وی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا بھائی، ماننا پڑے گا ہمیں. ایک وقت بیچ میں ایسا بھی تھا جب ہم کی اسکرین جو ہے اس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے تھے، ہم سچی بات بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آج کی ریٹنگ میں ہم ٹی وی کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. نہیں آج ریٹنگ ٹاپ پہ ہے سر، ڈرامے دیے ہوئے ریٹنگ میں ٹاپ پہ ہے سر، کیونکہ میں خود میڈیا سے وابستہ ہوں تو میں ریٹنگ میں آپ کو اگر میں بتا پاؤں تو اگر 100 بندے ہیں نا تو 59-58 کا نمبر ہے جو کہ ہم دیکھتا ہے. ریسٹ آف مطلب جتنے بھی چینل ہیں انٹرٹینمنٹ کے وہ پھر باقی 40-41 لوگ وہ دیکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ PRY کی بھی بہت ویورشپ ہے. جی جی ایسی بات نہیں ہے. وہ بعض دفعہ ڈرامہ پروجیکٹ بھی میٹر کرتا ہے سر. اب دیکھیں نا جس ٹائم میرے پاس تم ہو آیا تو اس نے تو ساروں کو ریکارڈ توڑ دیا. ARY ڈیجیٹل کا جو میرے پاس تم خلیل صاحب کا ڈرامہ تھا اس نے تو آگے پیچھے سارے ریکارڈ توڑ دیے نا، اس کو تو ہم بھی نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے نا ہمارا کوئی پلے اگر PRY پہ چلتا ہے، ہم ٹی وی پہ چلتا ہے، جی جی تو ہمیں اس کا رسپانس جو ہے وہ کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ یہ دونوں چینلز جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. جی جی. بعض اوقات آپ کا میں کسی اور چینل کا نام تو نہیں لوں گا، جیو بھی بہت شاندار کام کر رہا ہے اس وقت. 3 چینلز جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے. جی جی. جو چینلز ریٹنگ میں نیچے ہیں، آپ کی کوئی چیز وہاں پہ چلے تو وہ بالکل ان نوٹس نکل جاتی ہے. اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے، نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اور لاہور کراچی کی بات جو ہے وہ تو خیر دیکھیے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے کراچی میں کام کرتے ہوئے. جی جی. میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے تو آج تک کبھی یہ فیل نہیں ہوا، مجھے ہرگز نہیں ہوا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 70% تو وہاں پہ لاہور بیٹھا ہوا ہے. ہاں سارے یہیں سے گئے. بالکل صحیح. جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ فلمیں کرنے بیٹھا ہوا ہے، فلمیں کرنے کے لیے کراچی سے لوگ ادھر آئے ہوئے تھے فلمیں کرنے کے لیے لاہور میں. بالکل بالکل. جی جی بالکل. دیکھیے نا اس زمانے میں وحید صاحب تھے، علی بھائی، علی صاحب تھے، سارے شمیم آرا، قریشی صاحب جی تھے، جی بہت ایکٹرس جو ندیم صاحب، بالکل وہ لہری صاحب تھے، سارے وہیں کے تھے. بالکل تمام. جی جی. نرالا صاحب، لہری صاحب، بے شمار، اور بابرا جنہوں نے آ کے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ رول کیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے جی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سر مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ فارچونیٹلی آپ کے علی بھی کام کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی مطلب ہیں وابستہ ہیں، تو ایک چیز ویسے فردوس جمال صاحب نے کہی تھی کہ ان کے بچوں کو تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہے بعد میں. خیر وہ ان کا تو ماہرہ خان کے حوالے سے شاید کمنٹ کے بعد تھا کہنے کا، تو اس طرح کا کوئی تعصب پایا جاتا ہے ویسے؟ کہا جاتا ہے کہ شروع سے، مطلب میں فردوس جمال صاحب کو یہاں پہ کوئی کوٹ نہیں کروں گا، باقی لوگ بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید کوئی تعصب ہے اس طرح کا. دیکھیے یہ بات جو ہے نا یہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. اس لیے کہ ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی جی. جو کوئی شیئر کرتا ہے کسی کے ساتھ. آپ مجھ سے پوچھیں گے، میرا خدا نخواستہ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ میں یا میرا بیٹا کسی تعصب کا شکار ہوئے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ فردوس صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. ہم
یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. جی جی صحیح. ممکن ہے ایسا ہوا ہو. جی جی. سو ہمیں تھوڑا ان کی بات پہ بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے. بالکل. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اور مجھے یاد ہے سر میں نے اپنا تجربہ ہوتا. جی 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 مجھے یاد ہے سر میں نے آپ کو ایک انٹرویو دیکھا تھا جس ٹائم یہ کمنٹس دیے انہوں نے ماہرہ صاحبہ کے حوالے سے, تو اس میں ان کی ٹرولنگ بہت کی گئی تھی, تو آپ نے ان کی سائڈ بھی لی تھی کہ ٹرولنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اس حد تک تنقید کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی جی 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 بہرحال وہ بھی ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہے. اور سر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سر یہ خبروں میں رہتے ہیں پچھلے 2-3 سال سے تو رہتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ان کو بہت زیادہ دیکھا ہے, فردوس صاحب کے ساتھ بھی. سب کون سا ایسا اداکار ہے جس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا؟ شجاعت ہاشمی صاحب اور عابد علی صاحب, کبھی صاحب, جتنے لاہور کے بھی سینئر تھے, تو کیا پہلے بھی کچھ اس طرح کی ان کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی لڑائی کبھی ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا پہلے مطلب شروع سے کچھ؟ فردوس جی 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 کیا آپ کی ہنسی کا میں کیا سمجھوں سر, مطلب اس سے میں کیا لوں مطلب سر؟ جی آپ کے اس سوال پر ہنسا ہی جا سکتا ہے, یعنی کہ کچھ ہے ایسا؟ فردوس صاحب بہت غصے والے ہیں جی. اچھا اچھا. فردوس صاحب ذرا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. تو سر آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی کوئی اس طرح کا میں بلکہ فردوس صاحب کو بھی بتا رہا تھا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جواب بھی دیا تھا. میں نے کہا جی وہ آپ کا فلموں پہ میں آپ پہ بھی آؤں گا. مجھے یاد ہے آپ کا اور فردوس جمال صاحب کا گانا تھا, افضال احمد صاحب سامنے کھڑے تھے, بابرہ کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں, چاچا جی لکھ دیجئے ایک عرضی میرے نام بدلتے رشتے. تو اس دوران تو کوئی ایسا نہیں ہوا کوئی اس طرح کا چکر؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوا. جی جی. میں بہت ساری فلاپ فلمیں دی ہوئی ہیں. جی جی. لیکن بہرحال میں اس فلم کا ہیرو تھا. جی جی. تو نہیں سر مجھے یہ بتائے نا, آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ بہت غصے والے ہیں, آگے آپ نے کچھ بتایا نہیں. وہ آپ تو ان کے جھگڑوں کا پوچھ رہے ہیں. جی جی بالکل. تو جھگڑے ان کے کافی ہوئے ہیں, وہ ذرا تھوڑے امپیشنٹ ہیں وہ. اچھا. بعد میں پھر کول ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ہو جاتے بھی ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سر کا مزاج ذرا ہے گرم, تھوڑے گرم مزاج ہے. اور جو آپ ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ کبھی خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ناظرین یہ تھے وسیم عباس صاحب, آج کے لیے اتنے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.